فیض حمید صاحب کی جو قید بامشقت کا فیصلہ آیا ہے، اور یہ ایک تو آپ یہ بتا دیجیے کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور کیا یہ واقعی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم رائج ہو رہا ہے پاکستان میں آئی ایس آئی کے چیفز کے حوالے سے؟ جی اجاز. شکریہ رضا. تو پہلے سوال کا، یہ آپ کے آخری سوال کا جواب تو آسان ہے، وہ یہ کہ جو یہ تعدیبی کارروائی ہوئی ہے اور جو یہ ایک مواخذہ ہوا ہے، یہ نظام کا حصہ نہیں ہے. اور یہ ستم ظریفی کی بات اس کے اندر یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال اگست میں فرائیڈے ٹائمز کے لیے، یعنی آپ کے لیے، میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اور اس مضمون کے اندر یہ تھا کہ the rot is systemic, حمید is just one manifestation of it. So اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فیض حمید جو ہے وہ کوئی فرد نہیں ہے، وہ ایک نظام کا حصہ ہے، اور نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ فیض حمید ان خرابیوں کا مظہر ہے. کہانی پیچھے جاتی ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، مئی 2017 کو معز احمد خان جو کہ ٹاپ سٹی کا اونر تھا، اس کے دفتر پہ ایک ریڈ ہوا، اور وہ ریڈ جو تھا اس کے اندر اور اس کے گھر پہ بھی، اس میں ہیرے جواہرات، کوئی 400 تولے سونا، بے شمار رقم، اور یہ وہ، اور اس کے اوپر الزام لگا انسداد دہشت گردی کا. اور یہ سارے معاملات جو تھے یہ ادھر چلے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہونی شروع ہو گئی، اور وہ معیز صاحب کا جو تعلق جو ہے وہ چونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ تھا، تو اس زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی یہ تو ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ وہ سارا کچھ وہ رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگوں نے وہ معاملہ کیا تھا. پھر اس کی جب وہ ریٹ پٹیشن ایک دائر ہو گئی، تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ تفتیش وغیرہ شروع ہوئی. اب یہ وہ زمانہ ہے جب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈی جی سی تھے، میجر جنرل، اور جو یہ جس کو آپ عرف عام میں کہتے ہیں انٹرنل ونگ، یہ اس کے سربراہ تھے. تو ظاہر ہے آئی ایس آئی نے تو اس کے بارے میں کوئی تفتیش کرنی نہیں تھی. تو یہ جو تفتیش تھی اور اس سارے معاملے کا جو وہ تھا، وہ اس زمانے میں جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ آج کے فوج کے سربراہ جو ہیں عاصم منیر صاحب تھے، انہوں نے کی. اور وہ جو پوری تفتیش تھی اس کی فائل جو ہے وہ اس زمانے کے آرمی چیف یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے رکھتی گئی. اس سارے معاملے کو دبا دیا گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس معاملے کو دبا دیا، اور جو اپنا فیض حمید صاحب تھے، وہ نہ صرف یہ کہ اس معاملے کو دبا دیا وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، اور پھر وہ ڈی جی آئی بن گئے. یعنی وہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس انٹیلیجنس ہو گئے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اکرم شیخ صاحب جو کہ ایک وکیل ہیں، ان کے گھر پہ ڈکیتی ہوئی، اور اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ باضابطہ ایک ٹی وی چینل پہ آ کے انہوں نے کہا کہ جناب اس ڈکیتی کے بعد مجھے قمر جاوید صاحب باجوہ صاحب نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا، کھانے پہ بلایا، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ لوگ جنہوں نے شیخ صاحب کے گھر ڈاکہ ڈالا تھا یہ تو ہمارے لوگ تھے، تو ہم اس کے لیے آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی تھیں اس کے بارے میں اس وقت کے آرمی چیف کو پتا تھا. تو بھائی جان، آپ نے اگر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرنا تھا فیض حمید صاحب کا، تو وہ تو آپ اس زمانے میں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس زمانے میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ کو فیض حمید صاحب کی ضرورت تھی.
اور فیض حمید صاحب جو تھے وہ ملک کی سیاست میں دخل اندازی کر رہے تھے، جیسے کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت عرصے سے کرتی چلی آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے مرحوم اصغر خان صاحب کا جو کیس تھا، جو 90 کے کس کو جو ہے نا پیسے دیے گئے، اور وہ بالکل اس کے اندر جو ہے وہ اس زمانے کے جو آرمی چیف تھے بیگ صاحب، اسلم بیگ صاحب، اس زمانے کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل اسد درانی، ان کو عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑا. اور عدالت نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں ذرا آپ یہ بتائیں کہ آئی ایس آئی جو ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے، یہ کس طریقے سے فارم ہوئی، یہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی رپورٹنگ، مطلب جو کمانڈ سٹرکچر ہے، اس کی جو رپورٹنگ لائن ہے وہ کدھر ہے، وہ آرمی چیف کے پاس ہے، وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ وزارت دفاع نے ایک پرچہ بھجوا دیا جو کہ which was unsatisfactory، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، no one really knows کہ جو ادارہ آپ کی سیاست کے اندر جو ہے متواتر جو ہے دخول کرتا ہے اور متواتر جو ہے اس کو کرپٹ کرتا ہے، اس ادارے کا وہ مطلب اس ادارے کی لیگیلٹی کیا ہے، no one knows that. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیض حمید کو آپ نے 14 سال قید بامشقت دے دی، تو کیا فوج اس وقت، کیا انٹر سروسز انٹیلیجنس اس وقت سیاست میں وہ مداخلت نہیں کر رہی جو کہ فیض حمید کر رہا تھا، یا جو فیض حمید سے پہلے بے شمار اور لوگوں نے کی، جو ظہیر الاسلام عباسی نے کی؟ میں تو صرف 2 نام لے رہا ہوں نا، یہ تو معاملہ جو ہے یہ بہت پیچھے جاتا ہے جی صحیح ہے. پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ بھائی جان قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کیسے بنے، یہ ساری دیکھیں، میں کوئی پہیہ ایجاد نہیں کر رہا، یہ کہانیاں ہم سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور لوگوں کو بھی پتا ہے، لیکن ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی، یا وہ ہوتا ہے نا کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والا معاملہ ہے. تو پردہ پوشی، کوئی ادھر سے چھوٹی سی بات، کوئی ادھر سے چھوٹی سی بات نکال دی ہے. وہ بھائی قمر جاوید وہ جو پینل کا نام جانا تھا اس میں، اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ سارے 62 لانگ کورس کے آفیسرز تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جو 4 افسر تھے جن کا نام گیا، اس میں مرحوم جو تھے لیفٹیننٹ جنرل اشفاق، لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات، لیفٹیننٹ جنرل رمدے، لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ. 3 of them جو پہلے 3 تھے، فرسٹ پاکستان بٹالین خالد پلٹون، قمر جاوید باجوہ سیکنڈ پاکستان بٹالین بابر کمپنی. اور اس سارے پینل کے جو بھی وہ ہونا تھا، کہ جو بھی آپ نے تجزیہ کرنا تھا، وہ سب کچھ اس سے پہلے کی بات ہو چکی تھی کہ باجوہ صاحب کے جو سسر تھے میجر جنرل اعجاز امجد جی انہوں نے تو پہلے ہی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ طے کر لیا ہوا تھا. درست، ٹھیک ہے، یہ سب ریکارڈ پر ہے، سب ریکارڈ پر ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، سب ریکارڈ کا حصہ، بالکل. نوٹیفیکیشن سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ قمر جاوید باجوہ will be the next army chief.